حضرت امیر مختار ثقفی پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ مختار ثقفی علیہ السلام نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا معاذ اللہ، اور کہا تھا کہ مجھ پر معاذ اللہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور وہ وحی لاتے ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ امیر مختار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو نبی کہا تھا معاذ اللہ۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا یہ جھوٹ ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ فیصلہ خود کریے گا۔ اور یہ جو روایت ہے کہ مختار ثقفی علیہ السلام نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ اہل سنت کے مصادر میں موجود ہے، جیسے کہ المسند امام احمد بن حنبل میں اور ابن عبد ربہ کی کتاب العقد الفرید میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن جب معتبر روایات کا مطالعہ کیا جائے، معتبر تاریخ کی کتب کو پرکھا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مختار ثقفی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک جھوٹ اور باطل تہمت ہے مختار ثقفی پر، اور یہ ایک الزام اور پروپیگنڈا ہے، اور یہ کوفہ کے ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جن کے ہاتھ خون امام حسین علیہ السلام سے رنگین تھے، شہدائے کربلا کے خون سے رنگین تھے جن کے ہاتھ۔ اور یہ کیسے پاسیبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ خود سوچئے کہ ایک شخص جو کہ کوفہ جیسی اسلام کی مرکزی جگہ پہ کوئی شخص رہ رہا ہو، اور وہ کہے اور دعویٰ کرے کہ میں معاذ اللہ اللہ کا رسول ہوں، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور ایک ایسے ماحول میں کرے کہ جہاں پہ سارے کے سارے سخت عقیدے کے لوگ رہ رہے ہوں، اور ان کے درمیان ہوتے ہوئے کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی اٹھ کر مخالفت بھی نہ کرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن، کیسے پاسیبل ہے؟ مختار ثقفی علیہ السلام کے دور میں کوفہ کے اندر جو لوگ موجود تھے، وہ لوگ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اصحاب میں سے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ راویان حدیث بھی تھے۔ انہوں نے مولا علی کا 5 سال کا حکومتی دور دیکھا تھا، اور ایسے لوگ جنہوں نے مولا علی کی معیت میں مولا کے دشمنوں سے جنگ کی ہو، جو جمل اور نہروان جیسی جنگ میں شریک ہوں، وہ کیسے برداشت کرتے کہ مختار ثقفی ان کی موجودگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے؟ اور حیرت کی بات ہے ایسے لوگوں کی موجودگی میں کہ جو مولا علی کے اصحاب بھی تھے، جنہوں نے مولا علی کا دور بھی دیکھا، راویان حدیث بھی تھے، مولا علی کی معیت میں موجودگی میں جنہوں نے مولا علی کے دشمنان سے جنگ بھی کی ہو، اور پھر بھی وہ مختار ثقفی کو دیکھیں کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کوئی رد عمل پیش نہ کرے۔ ایسا کیسے پاسیبل ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے، ان سب باتوں کے باوجود کسی بھی ذی شعور انسان کی عقل تسلیم کرے گی کہ مختار ثقفی نے اپنی زندگی میں کبھی نبوت کا دعویٰ معاذ اللہ کیا ہوگا؟ جب مختار ثقفی نے خروج کیا تھا تو مختار ثقفی نے اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان لوگوں کا اکٹھا ہونا مختار ثقفی کے گرد فقط اور فقط قاتلان امام حسین اور شہدائے کربلا کے خون کا بدلہ لینا تھا، نہ کہ مختار ثقفی کی نبوت کی تصدیق کرنا تھا۔ وہ لوگ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، نہ کہ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے کہ مختار ثقفی کی معاذ اللہ جھوٹی نبوت کی تصدیق کریں۔ اور جن میں مولا علی کے اصحاب بھی موجود تھے، راویان حدیث موجود تھے، تابعین موجود تھے۔ اگر مختار ثقفی ان سب کی موجودگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے، خدا کی قسم وہ تو مختار کو قتل کر دیتے، لیکن کسی نے مختار کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی، کسی نے مختار ثقفی کی مخالفت بھی نہیں کی۔ تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ کوفہ کے ان لوگوں کا پروپیگنڈا تھا جن کے ہاتھ خون امام حسین سے رنگین تھے، رنگے ہوئے تھے۔ اور جو مختار ثقفی پر اس طرح کا الزام آج کے دور میں لگاتے ہیں، وہ بالکل ہی عقل سے پیدل ہے۔ جو میں نے عقلی دلائل دیے ہیں، نہ کسی شخص میں اتنی جرت ہے کہ وہ ان کا رد کر سکے، اور نہ ہی کوئی ان عقلی دلائل کا انکار کر سکتا ہے جو عقل رکھتا ہو۔ شرط یہ ہے، اور کسی جاہل سے میری بات ہی نہیں، اور اس کے مطابق عمل کریں جو باتیں میں نے کہی ہیں، عقل کے معیار پہ ان چیزوں کو پرکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور پلیز اندھی تقلید کی طرف مت جائیے۔ اور خود سوچیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص خود کو نبی کہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خود کو نبی کہے، اور اسی نبی کی اولاد، معصوم اولاد ائمہ طاہرین علیہ السلام،
اس شخص کے حق میں دعا بھی کریں اور اس کے اس انقلاب کی تائید بھی کریں۔ بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کچھ عقل کے بھی قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ خدا را بغیر سوچے سمجھے کسی بھی بات کو تسلیم مت کیا کریں، پہلے سوچ لیا کریں کہ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں اگر یہ تہمت ثابت ہو جاتی تو کبھی بھی ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور علماء کرام مختار ثقفی کی تائید نہ کرتے، اور معصومین مختار ثقفی کے لیے دعا نہ کرتے، امام سجاد کبھی مختار کے حق میں دعا نہ کرتے۔ تو لہٰذا کسی بھی یاری کی اندھی تقلید مت کریں۔ مختار نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ تو ایک محبان اہل بیت میں سے تھے اور ان کا شمار شیعان حیدر کرار میں ہوتا ہے۔